یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ڈرنے کا کئی مقام پر حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا مطلب جو اللہ کے مخصوص و مقبول بندے ہیں، جنہوں نے صراط مستقیم پر استقامت حاصل کر لی اور وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تقوی کی بات بیان فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر اور خوف اختیار کرو۔ یہ ڈر اور خوف کس چیز کا ڈر اور خوف ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، بعد میں یہ بھی بیان فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھو اٹھو، برے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔ جو اللہ سے ڈر کر اپنے ہر کام کو ادا کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈر کر اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، اللہ سے ڈر کر وہ اپنے معاشرتی معاملات کو حل کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر وہ اپنے تجارتی معاملات کو حل کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر وہ اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈر کر وہ بڑوں کا حقوق، چھوٹے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، محلے والوں کے حقوق، اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ سچے لوگ ہیں کہ جس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ چغلی اور غیبت سے بچتا ہے، وہ بہتان تراشی سے بچتا ہے، وہ رزق حرام سے بچتا ہے، وہ غلط جگہ پر اٹھنے بیٹھنے سے بچتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کہاں پر بھی اٹھوں بیٹھوں، میں کہاں پر بھی چلوں پھروں، میں کوئی بھی چیز کھاؤں یا پیوں، ان تمام چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میرا رب جب دیکھ رہا ہے تو وہ جب چاہے جب پکڑ فرما سکتا ہے، جب چاہے وہ سزا عطا فرما سکتا ہے، وہ جب چاہے اپنے قہر و غضب میں اس کو ڈھانپ سکتا ہے، وہ جب چاہے اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر گناہوں کے سبب ہاتھوں ہاتھ دست بدست اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو غلطی ہو جانے پر ہاتھوں ہاتھ سزا نہیں دیتی، بلکہ اس کو سمجھاتی ہے، اس کو کوشش کرتی ہے کہ یہ سدھر جائے، یہ سنور جائے، یہ سمجھ جائے۔ تو جب ماں کے اندر اتنا رحم اور اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی مودت ہے، تو پھر جو رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ، 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو وہ کتنا بڑا مہربان، کتنا بڑا رحیم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں پر ہاتھوں ہاتھ گناہ ہونے کے سبب عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے
محفلوں میں بھی دیکھو, مجلسوں میں دیکھو, میٹنگ میں دیکھو, تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے, خوف خدا کی بات کرتا ہے. اذان ادھر ہوتی ہے, وہ چوراہوں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ اڈوں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ غلط سلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تقوی کی بات کر رہا ہے. وہ غلط سلط مجلسوں میں بیٹھا ہے لیکن تقوی کی بات کرتا ہے. وہ کیسی کیسی مجلسوں میں بیٹھا ہے اور تقوی کی بات کرتا ہے, حالانکہ اذان کے وقت تو اس کا تقوی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اذان سنتے ہی اس کے تقوی نے اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے تھی, اس کے تقوی نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی تلقین کرنی چاہیے تھی, اس کے تقوی نے بری صحبتوں سے اٹھا کر اس کو نیک صحبتوں میں ڈالنا چاہیے تھا, اس کے تقوی نے اس کے ساتھ یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ اب میں برے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھی بیٹھوں گا. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ اب مجھے نیک صحبت اچھی لگتی ہے, میرا دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو نیک صحبتوں سے مطمئن ہوتا ہے. اس میں تقوی نے اس کو یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائے. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے پیٹ کو رزق حرام سے نہ بھروں. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے پیٹ کو رزق حلال کے لقموں سے بھروں. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچے. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ وہ بدنگاہی سے بچے. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے بچے. اس کے تقوی نے یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ اب وہ کسی آدمی کو برا بھلا نہ کہے, کسی عورت پر الزام نہ رکھے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کی چغلی نہ کرے. لیکن اللہ اکبر, یہ کیسا اس کا تقوی ہے جو برائی کرنے پر اس کو ابھارتا ہے, یہ کیسا اس کا تقوی ہے جو غیبت کرنے لگا رہا ہے, یہ کیسا اس کا تقوی ہے جو ایک دوسرے کی چغلی کر رہا ہے, یہ کیسا اس کا تقوی ہے جو لوگوں پر الزامات لگا رہا ہے. وہ پارساؤں کو نہیں دیکھتا, وہ بچوں کو نہیں دیکھتا, وہ جوانوں کو نہیں دیکھتا, وہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتا, یہاں تک کہ بہت سارے ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اپنے ہی گھر کے رازوں کو غیروں کے پاس افشا کرتے ہیں, غیروں کے پاس اس رازوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہم نے کیسی نیتی اختیار کر چکی ہے, یہ کیسی ہماری بدنیتی ہے, یہ کیسی ہماری سوچ اور کیسی ہماری فکر ہے. ہمارا تقوی ہمیں جہنم سے بچانے والا ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارا تقوی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے. یہ کیسا تقوی ہے, اور اس کو تقوی کا نام بھی کس نے دیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے اپنے گھروں کی بات دوسروں کے بعد جا کر پیش کرتے ہیں. کوئی ساس ہے تو اپنی بہو کی غیبت کر رہی ہے, کوئی بہو ہے تو اپنے میکے میں جا کر اپنے سسرال والوں کی غیبت کرتی ہے. بہو کے جانے کی دیر تھی کہ ساس نے جیسے ہی موقع پایا کہ بہو گھر میں نہیں ہے, وہ تمام رازوں کو لے کر, وہ تمام باتوں کو لے کر, جن باتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا, جن باتوں پر پردہ رکھنا چاہیے تھا, جن باتوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے تھا, لیکن وہ ساس پورے گاؤں میں گھوم کر اپنی بہو کی بدنامیاں کرتی ہے, اس کی غیبت کرتی ہے, اس کی چغلیاں کرتی ہے. پہلے جب پسند آ گئی تھی تو بڑی تعریفیں کیا کرتی تھی کہ میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے, میری بہو تو 50 میں ایک ہے, میری بہو کی جیسی خوبصورتی کسی کے پاس نہیں ہے, میری بہو کی جیسی ادائیں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ اتنی محنتی ہے, وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے, وہ سلائی مشین کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ بیل بوٹے کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ مہندی کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ گھر کے اندر صاف صفائی کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ ادب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی گھر پر دلہن بنا کر لے کر آئے, چند ہی دن گزرے تھے کیا وہی ساس ہے اپنی بہو کے غیبت کے پٹارے کو لے کر بیٹھتی ہے, اور کس کے سامنے کہتی ہے, نہ اس کی ماں کے سامنے کہتی ہے, نہ اس کے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ کاش اس کو نصیحت کی جائے, اس کو تربیت کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کی اصلاح کی جائے. نہ, بلکہ وہ غیروں کے سامنے جا کر, غیروں کے دروازے پر جا کر, کسی غیر کے سامنے جا کر اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے. یہ کیسا معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کو تم نے اپنا دست شفقت رکھ کر اپنے گھر پر لے کر آئے,
جس کے سر پر چادر فاطمہ کو اڑا کر اپنے گھر پر لے کر آئے اور یہ کہا کہ تیری عزت ہماری عزت ہے، تیری ذلت ہماری ذلت ہے، تیری تعریف ہماری تعریف ہے، تیری برائی ہماری برائی ہے۔ اب ساس وہ تمام معاملات کو بھول جاتی ہے، ادھر ساس غیبت کرنے میں لگی ہے، ادھر ساس برائی بیان کرنے میں لگی ہے، اور وہ بہو جس کو انہوں نے دست شفقت رکھنے میں لایا تھا، اپنی حیا کو اس کی حیا اور اس کی حیا کو اپنی حیا بنایا تھا، اس کی عزت کو اپنی عزت اور اس کی ذلت کو اپنی ذلت بنایا تھا، اب وہ بہو جب اپنے میکے میں جاتی ہے تو اپنے ساس کی غیبت کرتی ہے، اپنے نندوں کی غیبت کرتی ہے، اپنے جیٹھوں کی غیبت کرتی ہے، اپنے دیوروں کی غیبت کرتی ہے، اپنے سسر کی غیبت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی غیبت کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے وہ اپنے ساس کی غیبت کرتے کرتے، سسر کی غیبت کرتے کرتے، جیٹھانی دیورانیاں جیٹ اور تمام دیوروں کی غیبت کرتے کرتے وہ اپنے سر کے تاج اپنے شوہر کی بھی غیبتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن میں کیا اپنے گھر والوں کے تحت، اپنے گھر والوں کے متعلق یہ کیسی برائیاں پھیل چکی ہے کہ ہر کسی کا دل کسی کی برائی سے بھرا ہوا ہے، ہر کسی کی آنکھ کسی کی برائی سے بھری ہوئی ہے، ہر کسی کی زبان پر ہر کسی کی غیبت نظر آتی ہے، چغلی نظر آتی ہے، ہر کسی کے زبان پر کسی پر بہتان پیچرت نظر آتی ہے۔ ساس کسی اور کے گھر پر جا کر اپنی بہو کے ڈھڈورے پیٹ رہی ہے، اس کی غیبتیں کر رہی ہے، اور ادھر بہو اپنے گھر میں جا کر، اپنے سسرال میں جا کر اپنے گھر والوں کی غیبتیں کر رہی ہے۔ یہ کیسا معاملہ آ گیا ہے؟ یہ کیسے معاملات پیش آ چکے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہو جو اس کا گھر بن چکا ہے، جو اس کا سسرال ہے، وہ بھی اس کا گھر ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اگر میری ساس نے میرے ساتھ کچھ کمی زیادتی کر لی ہے تو میں اس کے پر پردہ رکھوں گی، اگر میرے شوہر نے میرے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کچھ کمی بیشی کی ہے میں اس میں پردہ رکھوں گی، اگر میرے نندوں نے، میری جٹھانیوں نے، میرے دیور نے، میری دیورانی نے اگر میرے ساتھ کچھ کمی زیادتی کی ہے تو میں اس میں پردہ رکھوں گی۔ اس لیے کہ میں نے حدیثوں میں سنا ہے، وہ بہو کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ رکھ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ فرمائے گا۔ سوچنے والی بات ہے۔ تو ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری بہو کے معاملات کے اندر کچھ کمی بیشیاں ہو گئی ہے تو میں اپنے بہو کے معاملات پر پردہ رکھوں گی، اس لیے کہ وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ ساس کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ ساس کے پاس اس کی عمر کے مطابق بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، لیکن ساس اپنے بہو کے عیبوں پر پردہ رکھنے کی بجائے ایسے لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کا اظہار کرتی ہے، اس کی کمیوں کا اظہار کرتی ہے کہ جو اس کے رشتے کے نہیں، جو اس کے ناطے کے نہیں۔ جب تم نے اس کو گھر پر بہو بنا کر لے کر آیا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، وہ 20 سال کی بچی ہے اور ساس 40 سال کی ہو چکی ہے، اس سے ڈبل عمر والی ہوتی ہے، 50 سال کی ہوتی ہے، تو بہو کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ تجربہ زیادہ ہے تو ساس کے پاس تجربہ زیادہ ہے۔ اگر اس کی زندگیوں میں اس کو تجربے نہ مل سکے، اس کو تعلیم و تربیت نہ مل سکی، اس لیے کہ وہ جب اپنے گھر پر تھی بھائی کے لاڑ و پیار میں تھی، جب اپنے گھر پر تھی اپنے باپ کے لاڑ و پیار میں تھی، جب اپنے گھر پر تھی اپنی ماں کے لاڑ و پیار میں تھی، جب اپنے گھر پر تھی تو اپنی بہنوں کے لاڑ و پیار میں تھی، اس بہنوں کے، بھائیوں کے، ماں باپ کے لاڑ و پیار نے اس کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی ہے۔ اب اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ساس سمجھ جائے، جس طرح میری بیٹی میرے لاڑ میں سڑ چکی ہے، بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے لاڑ میں سڑ کر آئی ہے۔ تو جب کوئی پھل سڑا ہوا ہوتا ہے نا تو سڑے ہوئے پھل کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، خراب ٹکڑے کو پھینک دیا جاتا ہے اور اچھے ٹکڑے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ساس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میری بہو جو نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہے، نہ تجربے کار ہے، نہ سمجھ ہے، اتنی معلومات نہیں ہے،
اتنے تجربے نہیں ہے، تو اب ساس کا یہ کام تھا کہ جس طرح اپنی بیٹی کو لے کر چلے اسی طرح اپنی بہو کو لے کر چلے، تو گھر برباد نہیں ہوگے، انشاءاللہ گھر آباد ہوں گے۔ گھروں کے اندر سے چغلی کی محفلیں ختم ہوتی نظر آئے گی، گھروں سے غیبت کی محفلیں ختم ہوتی نظر آئے گی، گھروں سے بہتان تراشیوں کی محفلیں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جب بہو ساس کے عیبوں پر پردہ رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکت عطا فرمائے گا کہ بہو کو بھی یہ توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے ساس کے عیبوں پر پردہ رکھے گی۔ جب بہو اپنی نندوں اور جیٹھانیوں کی اور دیورانیوں کے عیبوں پر پردہ رکھے گی اس کی برکت اس کو یہ ملے گی کہ وہ ان کے گھر والیاں، ان کی جیٹھانیاں، دیورانیاں، نندے اپنے بہو کے عیبوں پر پردہ رکھے گی۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، نہ یہ پردہ کرتی ہے، نہ یہ پردہ رکھتی ہے، نہ یہ پردوں میں راز کو رکھتی ہے، نہ وہ رکھتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اعملوا ما شئتم کما تدین تدان، اے لوگوں تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن یاد رکھو یہاں پر بونا ہے اور آخرت میں کاٹنا ہے، یہاں پر بونا ہے اور آخرت میں کٹائی کرنا ہے، جو یہاں پر بو گے وہاں پر وہ پاؤ گے۔ تو تم اگر کسی کے عیبوں پر پردہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کوئی تمہارے عیبوں پر پردہ نہیں رکھے گا۔ اگر دنیا کے اندر تم کسی کے عیب پر پردہ رکھو گے وہ تمہارے ماتحت ہو یا تم کسی کے ماتحت ہو، تم کسی کے مالک ہو یا کوئی تمہارا مالک ہو، جب تم ان کے عیوب پر پردہ رکھو گے کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر کسی کا راز فاش ہوگا، ہر کسی کے عیب کو بتایا جائے گا۔ تو جب تم دنیا کے اندر کسی کے عیب کو چھپاتے تھے اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اس کے بندے کے عیبوں کو چھپایا ہے، اس کے بندے کے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ رکھے گا، فرشتوں سے چھپائے گا، ملائکہ سے چھپائے گا۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، دوسرے لوگ یہاں پر بیٹھے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سب بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بھی محبت فرمائے جیسے کہ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں سے محبت فرماتا ہے تو تم کو وہ کام کرنے ہوں گے جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو عطا فرمایا، اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، دیگر چاہنے والوں کو عطا فرمایا۔ اگر ہم اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو وہ کام کرنے ہوں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر نہیں تو پھر دیکھیں آج تم بھی موجود ہو، ہم بھی موجود ہیں، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، بے حیائی کا کام کرنے والے، شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، کاروبار کرنے والے، دھندا کرنے والے اور سود کھانے والے، شراب بیچنے والے اور ورلی لگانے والے اور حرام رزق سے اپنی زندگی کو گزارنے والے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور شراب سے بچنے والے، زنا سے بچنے والے، شراب سے بچنے والے، جوئے سے بچنے والے، بے حیائی سے بچنے والے، غیبت سے بچنے والے، چغلی سے بچنے والے، حرام رزق سے بچنے والے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت جس پر اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا وہ لوگ ہوں گے جس نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہو، جس نے حرام رزق سے پرہیز کیا ہو، جس نے شراب سے پرہیز کیا ہو، جس نے زنا سے پرہیز کیا ہو، جس نے اپنی آنکھوں پر عینک مصطفیٰ لگایا ہو اور سنت مصطفیٰ کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو حل کرتا ہو، تو پھر وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ جو دنیا کی گندی شراب سے بچے گا اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو شرابن طہورا عطا فرمائے گا۔ شرابن طہورا، وہ کیسی شراب ہوگی؟ دنیا کی شراب کا معاملہ یہ ہے کہ شراب پینے والا ماں کی عظمت کو بھول جاتا ہے، باپ کی عظمت کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی عظمت کو بھول جاتا ہے، اپنی بیوی کی عظمت کو بھول جاتا ہے، وہ ہر کسی کو گالی گلوچ کرتا نظر آتا ہے،
وہ ہر کسی کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور جب چلتا ہے تو نالیوں میں گرتا نظر آتا ہے، نالیوں میں پڑا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، دنیا کی شراب چھوڑنے والوں کو، دنیا کی شراب سے بچنے والوں کو جب اللہ انعام عطا فرمائے گا، جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرابن طہور عطا فرمائے گا۔ وہ کیسی شراب ہوگی، اس کی لذت کیسی ہوگی، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کا نشہ کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب وہ اس کو پیئیں گے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ جب وہ اس کو پیئیں گے تو نہ ان کو کوئی چکر آئے گا، نہ ان کو کوئی سر درد ستائے گا۔ وہ جب پیئیں گے اس کو تو ان کو نشہ کس کا جائے گا؟ ان کو دیدار الہی کا نشہ چڑھے گا، ان کو اپنے رب کے دیکھنے کا نشہ چڑھے گا، ان کو اپنے رب کے دیدار کا نشہ چڑھے گا۔ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر جنتیوں کو انعامات عطا کیے جائیں گے، جنتیوں کو حوریں عطا کی جائے گی، جنتیوں کو ماکولات و مشروبات عطا کیے جائیں گے، جنتیوں کو نہریں عطا کی جائے گی، جنتیوں کو جنتی جھولے دیے جائیں گے۔ جب تمام انعامات دے دیے جائیں گے اور جنت کی تمام نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اپنی شایان شان اپنے بندوں کے درمیان نزول اجلاس فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نزول اجلاس فرمائے گا اور اپنے بندوں سے کہے گا اے میرے بندو، کیا تم اپنے رب کی نعمتوں پر خوش ہو؟ کہ رب کی عطا پر خوش ہو؟ کہ رب کی دین پر خوش ہو؟ تو انہی جنتی بندوں میں سے کچھ اور بھی مخصوص اور مقبول باعظمت لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے مولا جنت کی نعمت تو نعمت ہے، تیری اعلیٰ نعمتیں ہیں، تیری بہت پیاری پیاری نعمت ہے، لیکن مولا اس جنت کی نعمت سے ابھی ہمارا دل نہیں بھرا ہے۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کہ تو کس چیز کی نعمت کی توقع کرتا ہے، تو کس نعمت کی التجا کرتا ہے؟ وہ بندے کہیں گے مولا ہم تیرے دیدار کی نعمت کا سوال کرتے ہیں، ہم تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، ہمیں تیرے دیدار سے اطمینان ملے گا، جنت کی نعمتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں جب تک تیرا دیدار نہیں کریں گے، ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی شایان شان ان بندوں کے درمیان نزول اجلاس فرمائے گا اور اپنے تمام پردوں کو ہٹا کر اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ وہ کون سے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ یہ وہ بندے ہوں گے جنہوں نے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کمانا سب اللہ کی رضا کے مطابق ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے اپنے پیٹوں کو شراب سے بھرا تھا، جنہوں نے پیا تھا اور پلوایا تھا، بیچنے والا بھی اس میں وہی ہے، خریدنے والا بھی اس میں وہی ہے، جس نے سود کے ذریعے اپنے گھر اور آنگن کو سجایا تھا، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں سجائی تھی، بڑے کمکمے لگائے تھے، بڑے شجر حجر لگائے تھے، بڑے بیش قیمتی فرش لگائے تھے، اور اپنے پیٹ کو رزق حرام سے بھرا تھا، سود کے پیسوں سے بھرا تھا، یتیم کو پیسوں سے بھرا تھا، بیواؤں کے پیسوں سے بھرا تھا، غریبوں فقیروں کو لوٹا تھا، مظلوموں کو لوٹا تھا۔ ان کے لیے بھی کچھ چیزیں رہیں گی، وہ چیزیں کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے اور اس کے رحمت والی کرم والی بندگی والی اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا فرمائے۔ سنیں جو رزق حرام کے ذریعے، شراب کے ذریعے، سود کے ذریعے، ولی اور مکے بازی کے ذریعے رزق کماتے ہیں اور اپنے اولادوں کی اسی رزق کے ذریعے پرورش کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، شراب بیچنے والی عورت ہو، شراب بیچنے والا مرد ہو، سود کھانے والا مرد ہو، سود کھانے والی عورت ہو، چاہے ورلی لگانے والی عورت ہو، ورلی چلانے والی عورت ہو، ورلی کا دھندا کرنے والا مرد ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کے سامنے جہنمیوں کا پیٹ پیش کیا جائے گا، جہنمیوں کا
کھولتا ہوا آگ سے ابلتا ہوا پیپ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ پیئیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ العطش العطش، ہائے ہماری پیاس، ہائے ہماری پیاس. العطش العطش کے وہ نعرے لگا رہے ہوں گے. تو جہنمیوں کا پیپ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا لو یہ پیو، اس سے اپنی پیاس کو مکمل کرو. وہ پیئیں گے. کیسے پیئیں گے؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فشاربون شرب الہیم، وہ ایسے پیئیں گے، جہنمیوں کا خون پیئیں گے، جہنمیوں کا پیپ پیئیں گے، ایسے پیئیں گے جیسے کہ اونٹ جب ایک مرتبہ برتن کو پانی کے برتن کو منہ لگاتا ہے، جب تک پیٹ نہیں بھرتا، جب تک وہ برتن سے منہ نہیں ہٹاتا، ایسے ہی جہنمیوں کے پیپ سے جب وہ منہ لگائیں گے، پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے اور پیتے پیتے یہ معاملہ ہوگا. محدثین و مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پینے کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ جہنمیوں کا پی رہے ہوں گے، کون؟ سود خور، شراب پینے والے، پلانے والے. آج اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے، آنکھ کھلی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ بندے کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ پیئیں گے جہنمیوں کا خون اور پیپ پیئیں گے، منہ لگائیں گے. تو معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ خون اور پیپ پیئیں گے، ان کا حلق بھی گلے گا، ان کا حلق بھی پگھلے گا، ان کی آنکھیں سڑ سڑ کر پاخانوں کے راستے سے بہے گی اور بہتی جائے گی بہتی جائے گی، اور ادھر سے وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ پیتے رہیں گے. اور پیتے پیتے معاملہ کیا ہوگا؟ وہ گرم گرم ہوگا، وہ کھولتا ہوا ہوگا، جہنم کی آگ سے وہ کھولتا ہوا ہوگا. اور جب وہ پیئیں گے تو ان کے منہ کے جو اوپر ہونٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ہونٹ بھی گل گل کر پاخانے کے راستے سے بہ جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رزق حرام کو، رزق حرام والے مال کو اپنی عزت سمجھ کے رکھی ہے. عزت والے مال کو چھوڑ کر وہ ذلت والے مال میں ایسے ملوث ہو گئے، اسی کو اپنی آن بان شان توقیر عزت عظمت سمجھ بیٹھے ہیں. وہ غفلت میں شکار ہو چکے ہیں، شیطانی حربے ان پر استعمال ہو چکے ہیں، شیطانی مکر و فریب ان پر کام کر چکا ہے. لہذا یاد رکھے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آنکھ کھلی بھی ہے. جو بھی جس معاملات میں مبتلا ہے، شب برات گزر چکی ہے، یہاں سے نئے اعمال لکھے جاتے ہیں. اس کے کیسے اعمال تھے؟ اچھے اعمال تھے، برے اعمال تھے، وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنی شایان شان تبسم فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ان کا تذکرہ اپنے مقبول بندوں کے پاس، اپنے مقبول فرشتوں کے پاس، اپنے مقرب فرشتوں کے پاس ان کا تذکرہ فرماتا ہے. اور جب بدعمالیاں پیش ہوتی ہے تو اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. پھر ان کے لیے جہنم کی آگے تیار ہے، ان کے لیے جہنمیوں کا پیپ تیار ہے، ان کے لیے جہنمیوں کے خون تیار ہے. اللہ اکبر! یہ کتنی خطرناک روایات ہے، اسے سن کر تو ہمارے بدن میں کپ کپی آ جاتی ہے. ان کے بدن میں کپ کپی کیوں نہیں آتی؟ ہاں، جو اللہ کے ڈرنے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے معاملات کو طے کرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے ایک دن ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ایک دن توبہ کرنے والے طائب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ حضرت بشر حافی شرابی تھے، شراب پیتے تھے، پلاتے تھے، بیچتے تھے. بہت بڑا اعلیٰ پیمانے پر ان کا شراب کا دھندا ہوا کرتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے بندے کی مغفرت فرمانا تو راستے سے حالت شراب میں راستے سے گزرے، بسم اللہ شریف کا ٹکڑا ملا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، انسان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو جائے،
ادب والا ہو. ادب سے بھی بڑے معاملات حل ہوتے ہیں. ادب ہو, اپنے بڑوں کا ادب, اپنے علماء کا ادب, اپنے حفاظ کا ادب, اپنی مساجد کا ادب, اپنے حافظوں کا ادب, اپنے گھر کے بڑوں کا اگر وہ مؤدب ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بسم اللہ شریف کے ٹکڑے کے سبب بخش دیا گیا. کیوں؟ ان میں ادب تھا. شیطان کو کیوں نہیں بخشا گیا؟ اس لیے کہ اس میں حضرت آدم کا ادب نہیں تھا. یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج اگر ساس اپنی بہو کو کے معاملات کو لے کر ڈرتی ہے وہ اللہ کے انعام کی مستحق ہوگی. اگر بہو اپنے ساس کے معاملات کے متعلق ڈرتی ہے وہ اللہ کے انعامات کی مستحق ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو اولاد عطا فرمائے گا, جو اس کی نسل آگے بڑھے گی, تو اللہ تعالیٰ ان اولادوں میں بھی یہ برکت عطا فرمائے گا کہ وہ اولاد بے حیا نہیں ہوگی, وہ اولاد بے شرم نہیں ہوگی, وہ اولاد گناہگار نہیں ہوگی. ان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی اور ساتھ ساتھ ان کی نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا تیرے مرضی کے مطابق والی زندگی عطا فرما, تیرے رسول کی مرضی کے مطابق والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. رزق حرام سے ہم کو, ہمارے وجود کو, ہماری نسلوں کو محفوظ عطا فرما. اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی عطا فرما, پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما, نماز والی زندگی عطا فرما, سجدوں والی زندگی عطا فرما, خیرات والی زندگی عطا فرما, قرآن کی تلاوت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ اسی توبہ کی برکت سے مولا ہماری نسلوں میں بھی سچی توبہ کرنے والے محبوس عطا فرما. ہمارے نسلوں کے اندر فرما بردار عطا فرما. ہماری نسلوں میں نمازیوں کو پیدا فرما, غازیوں کو پیدا فرما, صوم و صلات کے پابند کو پیدا فرما, رزق حرام سے بچنے والوں کو پیدا فرما, رزق حلال والوں کو پیدا فرما, عمل والی زندگی عطا فرما, ایمان بالخیر کے ساتھ دنیا سے رخصتی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم بارک علی محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.